مطلب بتانے کے لیے 3 نقطوں کی ضرورت ہے، سین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ الف طاقتور ہے، با کمزور ہے، تا کمزور ہے، ہا طاقتور ہے، جیم کمزور ہے، خا کمزور ہے، دال طاقتور ہے، را طاقتور ہے، زا کمزور ہے، سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، صاد طاقتور ہے، ضاد کمزور ہے، تا طاقتور ہے، ضا کمزور ہے۔ یہ میں آپ کو حروف کی بات بتا رہا ہوں۔ جب میرے اللہ نے اپنا کلمہ بنایا، پہلے اپنا نام منتخب کیا اللہ، تو اس میں کوئی حرف نقطے والا نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ اللہ کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر اللہ نے اپنے نبی کا نام بنایا محمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر نام بنایا احمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر جب کلمہ بنایا تو کلمہ ان حرفوں سے بنایا جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، ساری عزتیں بلندیاں اللہ کے ہاتھ میں، جانے کا راستہ محمد الرسول اللہ، پہنچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، جہنم سے بچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، جنت میں جانے کا راستہ محمد الرسول اللہ، دنیا کی برکتیں عزتیں سمیٹنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، ذلتوں پستیوں سے بچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ۔ میرے حبیب جنت کے لیے چابی ہیں، جہنم کے لیے تالا ہیں، عزت کے لیے چابی ہیں، ذلتوں کے لیے تالا ہیں، محبتوں کے لیے چابی ہیں، نفرتوں کے لیے تالا ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ چابی ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا وہ تالا ہیں۔ جو محمدی بن گیا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں ظاہر میں باطن میں ڈل گیا، اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ نے اپنا بنا لیا۔ ابو لہب قریشی ہاشمی سید، اور اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو گیا۔ بلال حبشی کا بیٹا، غلام کا بیٹا، کالے کا بیٹا، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو میرے میں ساتھ چلے گا، میرے ساتھ چلے گا، اور اس دن تم بلال کی شان دیکھنا، سید قریشی سب دیکھتے رہ جائیں گے، اور ایک غلام سب سے بازی لے جائے گا کہ جب سارے جنتی جنت کے دروازوں پر اکٹھے ہوں گے تو ایسے جنت کے 8 گیٹ ہیں، وہ سارے بند ہوں گے، سب بند ہوں گے، تو کہیں گے اندر کیسے جائیں؟ تو کہیں گے چلو آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے جناب ابا جان، دادا جان دروازہ تو کھلوائیں۔ وہ کہیں گے بچوں میں نے تمہیں نکالا تھا، میں ڈال نہیں سکتا، جاؤ بھائی کسی اور سے بات کر۔ اب آئیں گے نوح علیہ السلام، بابا میں نہیں کر سکتا، ابراہیم علیہ السلام بابا میں نہیں کر سکتا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یوشع، دانیال، الیاس، داؤد، یحییٰ، زکریا، سلیمان، بھائی ہمارے بس کا نہیں، بھائی ہمارے بس کا نہیں، بھائی ہمارے بس کا نہیں۔ سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اگر اللہ چاہتا تو سیدھا ہمارے نبی کے پاس پہنچا دیتا، لیکن اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتا ہے کہ میرا نبی کتنی شان والا ہے، کتنی عزت والا ہے، جس کی سنت کو تم پھینک دیتے ہو، سنت کی کوئی بات نہیں، 1 پاؤنڈ پھینکتے ہو کہ 1 پاؤنڈ گر گیا کوئی بات نہیں، کہ 1 پاؤنڈ کو بھی ڈھونڈتے پھرتے ہو، سنت کوئی بات نہیں، پاؤنڈ نہیں۔ ہمارا پاکستانی 172 سے ضرب لائے گا، ہندوستانی 100 سے ضرب لگائے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو بھلا دے گا۔ آدم سے کہانی شروع ہوگی، چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بات کا اضافہ کریں کہ بابا میں نہیں کھلوا سکتا، لیکن آج میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کون کھلوائے گا، یہ کوئی نبی نہیں کہے گا۔ تو کہیں گے جی بتاؤ، کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے سوا آج کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ سارا مجمع آئے گا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، تھک گئے ہم، جنت کے دروازے بند ہیں، دروازہ کھلوائیں تو آپ کہیں گے انا لہو، ہاں میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا۔ پھر آپ نے فرمایا میں سب کے سامنے سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کا مجھے الہام کرے، میں اللہ کی تعریف کروں گا، جو ابھی مجھے بھی نہیں پتا کیا تعریف کروں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا۔ پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، سر اٹھا، سوال کر، پورا ہوگا، سفارش کر، مانی جائے گی۔ تو ہمارے نبی کہیں گے اللہ جنت کا دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اوپننگ سیریمنی تجھ سے ہو، تو اوپننگ کرے گا، پھر کھلے گا، ایسے نہیں ہو سکتا، میں تیار۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتے ہوئے اور ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ کرے گی اللہ کے نبی کے سامنے، تو آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں، تو اس کی جو رسی ہوتی ہے جس سے اس کو چلایا جاتا ہے وہ رسی سے نیچے گر جائے گی،
रस्सी के नीचे गिरने का मतलब है कि इस सवारी को अल्लाह के नबी ने खुद नहीं चलाना, कोई और आएगा जो रस्सी पकड़ के चलेगा। अब अल्लाह के नबी की सवारी की रस्सी पकड़ के चलना ये कोई छोटा ऑनर तो है नहीं, लिहाजा सब यूं देखेंगे भैया, क्योंकि वो खाली उससे सबको पता चल जाएगा कि कोई आएगा, वरना अल्लाह के नबी के हाथ में रहती ऐसे गई, तो लिहाजा सब ऐसे कौन आएगा भाई, कौन आएगा भाई, शायद अबू बकर आए, तो अब तरफ से कह रहा हूँ शायद उमर आए, उस्मान आए, अली आए, नहीं बेटे आएंगे, हसन हुसैन आएंगे, कितने सवाल उठ सकते, जाफर आएंगे, हमजा आएंगे, अब्बास आएंगे, सब इस हैरानी में होंगे और सबकी नजरें ऐसे ऐसे होंगी कि मेरे अल्लाह का फरमान होगा बिलाल हबशी को लाया जाए, रस्सी उसको पकड़ाई जाए। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी की सवारी की रस्सी पकड़ कर चलेंगे और आप मैं सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दूंगा, फ़उक़ाक़िअहा फ़युफ़्तहु ली, मेरे लिए दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो अंदर से आवाज आएगी, कौन? मैं कहूंगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कहेंगे या रसूल अल्लाह, हुक्म था आपके बगैर दरवाजा ना खुलेगा, मैं खोलूं, मेरे लिए खुलेगा, मैं अंदर जाऊंगा। तो आपने फरमाया मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग पहले पहले मेरे साथ जन्नत में दाखिल, मेरी उम्मत के गरीब लोग पहले पहले मेरे साथ जन्नत में दाखिल हों। फिर आपने एक अजीब बात फरमाई कि मैं देखूंगा कुछ औरतें मुझसे आगे निकल जाएं, कुछ औरतें मुझसे आगे निकल जाएं, तो मैं उनको हैरान होकर पूछूंगा तुम कौन हो जो अपने नबी से आगे जा रही हो? तो कहेंगे या रसूल अल्लाह, हम वो हैं जो जवानी में बेवा हो गए और अपने बच्चों की खातिर दूसरी शादी न की, उनकी तरबियत के लिए दूसरी शादी न की और अपने जज्बात को सीने में दबा के सो गई, हम वो हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मुझसे भी आगे गुजर के जाएंगे। हमारे मुआशरे में कोई बच्ची बेवा हो जाए, तलाक हो जाए तो वो एक बोझ बन जाती। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम्हें वो सदका बताऊं जिससे बढ़कर कोई सदका ही नहीं है। क्या आपने फरमाया कि मैं तुम्हें वो सदका बताऊं जिससे बढ़ के कोई सदका नहीं है। तो उनका जी वो क्या? अल इब्नतुल मरदूदा, जिसकी बेटी को तलाक हो गई या जवानी में बेवा हो गई और लौट के माँ बाप के पास आ गई, इस पे खर्च करना सबसे बड़ा सदका। चूंकि माँ बाप भी तंग पड़ जाते हैं और भाई तो पहले ही कहते हैं कहाँ मुसीबत सर पे आ पड़ी है, तो मेरे नबी ने उसको कवर करने के लिए, क्योंकि जिंदगी तो हादसात का नाम है, होते रहते हैं, तो मेरे नबी ने फरमाया सबसे आला दर्जे का सदका है उस बच्ची पे खर्च करना जो तलाक हो के घर वापस आ जाए या बेवा हो के घर वापस आ जाए, उस पे खर्च करना सबसे आला दर्जे का खर्च है। तो उनकी ये कुर्बानी कि वो अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझसे भी आगे आगे जा रहे हैं। आपने फरमाया जन्नत की चाबी मेरे हाथ में है, अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में है, कोई नबी जन्नत में जा नहीं सकता जब तक मेरा कदम न पड़ जाए और कोई उम्मत जन्नत में जा नहीं सकती जब तक मेरी उम्मत न चली जाए। तो भाइयों अल्लाह के खजानों तक पहुंचने का रास्ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और चूंकि क़यामत तक आपने नमूना बनना था तो अल्लाह ने अपने नबी की जिंदगी की हर शय महफूज कर, कोई चीज छुपी नहीं है। आपके जिस्म मुबारक से निकला हुआ हर अमल 1435वां साल शुरू हो चुका है, महफूज है, मकतूब है, मौजूद है। किसी नबी का हुलिया ऐसे मौजूद नहीं जैसे हमारे नबी का हुलिया मौजूद है। आप चलते कैसे थे? यमशी तकफ्फियन, आप चलते थे कि जैसे कोई आदमी ऊपर से नीचे आ रहा है, थोड़ा सा आगे झुक के चलता है। और आप चलते थे कि आपके पांव का चलने का फासला, कदम से कदम फासला छोटा होता था और चाल में तेजी होती थी, चाल में तेजी, फासला थोड़ा, इस तरह आप चलते थे। आपके देखने का अंदाज क्या था? ये जुल्लु नज़रिल मुलाहज़ा, यूं देखते थे। शर्म की वजह से नजर नहीं उठाते थे मर्दों में बैठकर, कभी कभी यूं आंख उठाते थे तो फिर किसी में जुर्रत नहीं होती थी कि आपकी आंखों में आंखें डाल के देख सके, फिर सारे यूं हो जाते थे। सिर्फ 2 आदमी आपको देख सकते थे उस वक्त, जब आपकी नजर ऊपर होती थी तो 2 आदमी आपको देख सकते थे, एक अबू बकर और एक उमर। बस आप मस्जिद में दाखिल हुए, आपके इधर अबू बकर थे, इधर उमर थे, सामने मजमा था, आपने यूं अबू बकर को पकड़ा, यूं उमर को पकड़ा, यूं उनके दोनों के हाथ पकड़ का, मुझे देख रहे हो? हाकज़ा नुहशरु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हम तीनों यूं उठाए जाएंगे कि मेरे दाएं तरफ अबू बकर होगा और मेरे बाएं तरफ उमर होगा और हम तीनों यूं अपनी कब्रों से निकलेंगे। जिंदगी की हर शय क्यों बाकी है? ये तो मैं अदाएं छोड़ो, मेरे नबी की 9 बकरियां थी, 1 बकरा था। नबी उनके नाम अगर ना हो तो कोई हमारी शरीयत में फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे नबी की बकरियों के नाम भी हम तक पहुंचे। एक का नाम था अजवा, एक का नाम था सुकिया, एक का नाम था बरका, एक का नाम था वर्सा, एक का नाम था जमजम, एक का नाम था इतलाल, एक का नाम था इतराफ, एक का नाम था कमरा, गैफा। ये मेरे नबी की बकरियों के नाम हैं। और बकरा था उसका नाम था युम, अजवा, सुकिया, जमजम, बरका, वर्सा, इतलाल, इतराफ, गैसा, कमरा। और इसमें आपकी बकरी कमरा आपकी जिंदगी में मर गई थी, इतनी डिटेल भी मौजूद है।
آپ کے دو گدھے تھے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور. جس دن آپ کا انتقال ہوا، یعفور پورے مدینے کی گلیوں میں روتا پھر رہا تھا، وہ چیختا پھر رہا تھا، یہاں تک کہ کنویں میں چھلانگ لگائی اور مر گیا. آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، عزبا، شہبا، جدعا، قصوا. اس میں جو آپ کی اونٹنی عزبا تھی، ادھر آپ کا انتقال ہوا اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا. وہ چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا اور بیٹھے بیٹھے بھوکی پیاسی مر گئی. چارہ نہیں کھایا، پانی نہیں پیا. آپ کے 2 خچر تھے، ایک کا نام تھا دلدل، ایک کا نام تھا فضہ. آپ کے 2 اونٹ تھے، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب. گھوڑے آپ نے بہت رکھے، آئے گئے. ورت، یعصوب، یعقوب، مرتجل، للاز، لزاز، طراز، ثقب، سبحہ. ورت، یہ سجل، یہ میرے نبی کے خوبصورت عالی شان گھوڑے ہیں. گھوڑوں کے نام بھی ہم تک آئے ہوئے ہیں. میرے نبی کا نسب اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آدم علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نسب پیڑھی کو سلامت رکھا ہوا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عید بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصد بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. اللہ کا اعلان ہے، جہاں رہو اللہ کے نبی کے طریقوں کو پکڑ کے رہو. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے. وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی. نقل مار لو، نقل مارنے سے پاس ہو نہیں جاتے لوگ. ہمارے انڈیا پاکستان میں خوب نقل چلتی ہے، اور نقل لگاتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں. میں بھی ذمہ داروں کی اولاد، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ہمیشہ نقل مار کے ہی پاس ہوئے. پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، ماں باپ نے ڈنڈا چڑھا دے کہ ڈاکٹر بنانا ہے. مجھے کبھی زندگی بھر شوق نہیں ہوا کہ میں نے ڈاکٹر بننا. بھائیو، اپنے نبی کی نقل اتار، اللہ پاس کر دے. اس نے ایک چنا ہے جس کو حبیب بنایا ہے. 10,000 سال کا پروسیس ہوا اور اس میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو وجود ملا. آپ کو آنے میں اتنا زمانہ چاہیے تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کے بننے میں دیر لگتی ہے، تو کائنات 10,000 سال گھومی اور تب جا کر میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا. سب سے عالی نسب، سب سے عالی خاندان، سب سے عالی صفات. اب اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ پاؤنڈ نہیں، ڈالر نہیں ہے، تجارت نہیں ہے. اللہ سے لینے کا راستہ میرے نبی کا طریقہ ہے. تجارت میں ہو، زراعت میں ہو، جاب میں ہو، کھیتی باڑی میں ہو، میرے نبی کا طریقہ ایک مسجد کا ہے، نماز. 5 وقت کی نماز یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. 5 وقت کی نماز اس امت کی شان پہچان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر اتنی بڑی مشقت ڈالی کہ ان کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی تھی، مسجد میں ہی ہوتی تھی. ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی. جاب میں ہے، مصلی بچھا، نماز پڑھو. چلو مسلح بھی کوئی نہیں، زمین دیکھ، اس پر کوئی گندگی تو کوئی نہیں ہے، بس زمین بھی تیرے لیے پاک ہے، چل نماز پڑھ. اور آسانی کر دی. پانی کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مٹی میں ہاتھ مار، منہ پہ مل، پھر ایک ہاتھ مار، یوں کر، چل نماز پڑھ، میں تیری قبول کروں گا. یہ کسی امت کے ساتھ یہ نہیں ہوا. انہیں وضو ہی کرنا تھا چاہے پانی 50 میل پر موجود ہو. اور ہمارے لیے پانی کوئی نہیں ہے، چلو تیمم، مٹی میں ہاتھ ہمارا یوں کیا، پھر ہاتھ ہمارا ایک یوں کیا، ایک یوں کیا، چل بھائی اللہ اکبر، قبول.
عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ان کو نہانے کی ضرورت ہو گئی، نائٹ فال ہو گیا، تو انہوں نے سوچا کہ ویسے تو آدمی کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو خالی منہ پہ ہاتھ مارا اور کونیوں تک، لیکن مجھے تو غسل کی ضرورت ہے، تو خالی اس سے تو کافی نہیں ہوگا، تو انہوں نے کپڑے اتارے، اکیلے تھے، ریت کے اوپر کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، 3-4 دفعہ یوں اور یوں رول ہوتے ہوتے پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے رات کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، تو میں نے کہا وضو کے لیے تو خالی یہ 2 دفعہ کرنا کافی ہے، تو یہ تو نہانا تھا، تو میں تو ریت میں خوب رول ہوتا رہا۔ میرے نبی نے انما یکفیک ضربتان، ارے سیدھے بندے عمار، اس کے لیے بھی اتنا ہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا اور تو پاک ہو جاتا۔ اللہ نے اس نبی کے طفیل، اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اللہ نے کیا کیا سہولتیں اور آسانیاں ہمیں عطا فرمائیں۔ پھر نماز 4 کی 2 رکعت کرتی، کہ تم مسافر ہو 2 پڑھو، روزے میں سفر میں روزہ معاف کر دیا، بعد میں رکھ لینا، بعد میں رکھ لینا، قضا کرنے کا حکم، بالکل چھوڑنے کا نہیں، اور کہا کہ بھائی مریض ہو چھوڑ دو، مسافر ہو چھوڑ دو، اور نماز 2 رکعت کر دو، سنتیں چھوڑ دو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو انہوں نے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے، تو ان کے خادم نے کہا سنت نفل نہیں پڑھو گے؟ کہا اگر پڑھنا تو 4 فرض پڑھتا میں، میرے اللہ نے معافی دے دی تو میں کیوں پڑھوں؟ میرے نبی نے سفر میں سنتیں نہیں پڑھی کبھی، اپنی امت کو سہولت دینے، فجر کی سنتیں 2 پڑھتے تھے، اس کے علاوہ سنتیں نہیں پڑھی تاکہ میری امت کو سہولت ہو، آسانی ہو۔ ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے اپنی اونٹنی کو آگے کیا اور اس پر بیٹھ گئے، بیٹھے ہی تھے، پیچھے صحابہ نے اونٹنیوں پر ہی صفیں بنائی اور یہ نماز اونٹنی پہ بیٹھ کر ادا کی گئی بارش کے اندر۔ نماز اونٹنی کے اوپر نماز بھی ہو گئی، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا۔ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، سجدہ ہی کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل، میرے اللہ نے ہم پہ فضل و احسان کیا، تو میرے نبی کی زندگی میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ نظر آتی ہے، سب سے نمایاں نظر آتی ہے، اور پھر بازار میں، گھر میں، دفتر میں، ماحول میں میرے نبی کے اخلاق، یہ زندگی کا دوسرا روشن پہلو ہے۔ میرے نبی کی ساری زندگی 2 لفظوں میں آتی ہے، عبادت اخلاق، عبادت اخلاق، یا 2 اور لفظ، حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، اور حقوق العباد میں لوگوں کی برداشت کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا، معاف کرنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہے میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے پر ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا، لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا اور دھوکہ دینے والا وہ اس امت کا فرد بن چکا ہے۔ سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے ہم بن گئے، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے ہم بن گئے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو ہے کہ سچائی پہ جمو، چند پیسے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، کتنے پاؤنڈ بچا لو؟ ادھر تمہارے سامنے سچ روشن کھڑا ہوا ہے۔ میرے نبی نے کہا الصدق ینجی والکذب یہلک، ادھر جھوٹ کھڑا ہے، ادھر جھوٹ کے ساتھ 4 پاؤنڈ بچیں گے، ادھر سچ کے ساتھ اللہ ملے گا، لے لو جو لینا ہے لے لو۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اس لعنت کے ساتھ 400 پاؤنڈ بچا لیے، 4000 بچا لیے، 4 ملین بچا لیے، 4 بلین بچا لیے، 4 ٹریلین بچا لیے، ساری دنیا کو بچا لیا، اور اوپر اللہ کی لعنت پڑی تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے۔ اور سچے ہو گئے، سچ بولا، یہ میں 100 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے اس میں سے، یہ میں 1000 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے، یہ میں 50,000 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے۔ کہ مسلمان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، سچ ہی بولتا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آواز ہے یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے دیکھا کہ ہرنی
صغیر چھوٹی، وہ کھڑی ہوئی رسی میں بندھی۔ تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے رو رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا، مجھے پتا ہے میرے اللہ کی تقدیر میرے بارے میں کیا ہے۔ تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ تو اس نے کہا مجھے اللہ جہنم میں ڈالتا۔ آپ نے اس کی رسی کھول دی، خود وہیں بیٹھ گئے۔ اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں گم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے سر یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا۔ تو آپ نے اس کو باندھ کے وہیں آپ بیٹھ گئے نہیں۔ دیر کے بعد وہ صحابی آئے جو انہوں نے اس کو شکار کیا تھا، پکڑا تھا، تو کہنے لگے ان کا یا رسول اللہ آپ کہاں کیسے؟ کہ میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ کہ کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، میں بس یہ ہدیہ کر دوں۔ یا رسول اللہ حاضر۔ تو آپ نے اس کو لے کر رسی اس کی گردن سے نکالی کہ جا بچی اپنے بچوں کے پاس جا کے خوشی منا، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ایک ہرنی جان کی بازی کھیل گئی سچ بولنے کے لیے، تم چند پونڈوں پہ جھوٹ بولتے ہو، ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان کی زبان سے سخت بول نہیں نکلتا، کسی کو بے عزت نہیں کرتا، کسی کو کی بے اکرامی نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں توڑتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا، خود سہتا ہے، اوروں کو خوشیاں دیتا ہے، خود دکھ سہتا ہے، اوروں کو راحت دیتا ہے، خود تکلیف سہتا ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی زندگی ہے، اور یہ اسلام کا سب سے بڑا چیپٹر ہے اور سب سے مشکل چیپٹر ہے۔ جب میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے روک دیا کہ میرے حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اتنی لمبی نماز نہ پڑھ کے تو تھک جائے۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے روک دیا، فلتذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی اتنا غم نہ کر کے آپ خود ہی آہیں بھرتے بھرتے آپ مر جائیں۔ میرے نبی نے مال سارا خرچ کیا، اللہ نے اس سے بھی روک دیا، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اتنا خرچ نہ کریں کہ آپ خود پھر دکھی ہو کے بیٹھ جائیں۔ خرچ کرنا بہت بڑا عمل، تبلیغ سب سے سارے عملوں کا سردار عمل، تبلیغ سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتے، اگر تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا، گشت سے بڑھ کر کوئی محنت ہوتی تو اللہ نبیوں کو دیتا۔ 950 سال نوح علیہ السلام گشتی کر رہے ہیں، اور اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اتنا عظیم عمل کا میرے نبی درمیانہ نماز سب سے بڑی عبادت، میرے نبی درمیانہ کام، لیکن جب میرے نبی نے اخلاق اچھے کیے، دشمن کو معاف کرنا۔ لیکن ایک آدمی آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی تلوار لٹکی تھی، ایک آدمی آیا، اس نے آپ کی تلوار اتاری اور یوں ہماری پسلی میں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ قتل کے ارادے کے لیے آ چکا ہے اور تلوار یہاں ہے، کہتا من یمنعک منی، اب بول تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے یوں سیدھی کی، اب تو بچا، تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا، وہ تو اللہ کو جانتا نہیں تھا، کہا بابا مجھے تو ہی بچائے گا۔ تو آپ کہتے ہیں اس کا سر اڑا دو، یہ نبی کو قتل کرنے آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہا جاؤ معاف کیا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ 20 سال جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے، مکہ والے، جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، ابو سفیان سب سے زیادہ آپ کو دکھ پہنچانے والوں میں پیش، تو آپ نے ابو سفیان کو عزت دی۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ تو ابو سفیان کو بلا کے سولی پہ لٹکاتے، اور آپ کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سارا مکہ سامنے، آپ یوں بیت اللہ کے دروازے پر یوں دونوں ہاتھ ایسے ٹکا کے کھڑے تھے، پھر آپ نے کہا میں کیا کروں گا اب تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمر نے کہا آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، تو آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا۔ یہ اخلاق آج مٹ چکے ہیں، مردوں سے، عورتوں سے، علم والوں سے، خانقاہ والوں سے، تبلیغ والوں سے، سب زیرو ہوئے پڑے ہیں۔ جب تک یہ اخلاق زندہ نہیں ہوتے اسلامی زندگی قائم نہیں ہو سکتی، اسلامی معاشرت قائم نہیں ہو سکتی، اور دین دو چیزوں سے آگے پھیلتا ہے، ایک دعوت اور ایک اخلاق۔ دعوت اور اخلاق، دعوت نہیں ہوگی تو اخلاق وہیں پڑے رہ جائیں گے، اخلاق نہیں ہوں گے تو دعوت کو قبول نہیں کرے۔ میرے نبی نے کتنے معجزے دکھائے مکے میں، نہیں کلمہ پڑھا۔ بدر میں ان کے 70 مارے گئے، فرشتوں کو دیکھا، جبریل کے گھوڑے کی آواز سنی، کلمہ نہیں پڑھا۔ خندق میں شکست ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا۔ پانی نکلتے دیکھا انگلیوں سے، کلمہ نہیں پڑھا۔
ایک بکرے کا ایک بازو پکایا، ایک بازو بکرے کا، ایک اگلا جو بازو ہوتا، اور 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، کلمہ نہیں پڑا۔ لیکن جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا تو سارے ہی کلمہ پڑ گئے کہ واقعی یہ اخلاق نبی کے ہو سکتے۔ حنین کی جنگ میں جب بھاگے لوگ، شکست ہوئی، تو ایک صحابی کا بھاگتے ہوئے پاؤں ہمارے نبی کے پاؤں پر آیا، اور جوتا سخت تھا، تو آپ نے کہا اوجعتنی، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے اس کو یوں ماری، کہا اوجعتنی، تو نے مجھے کتنا زیادہ درد پہنچایا، دکھ پہنچایا۔ وہ بیچارے پگھل کے رہ گئے اور پریشان ہو گئے، اور فرماتے ہیں سارا دن میں پریشان، ساری رات پریشان کہ اللہ کے نبی کو میں نے تکلیف پہنچائی، اب میرا کیا بنے گا۔ اگلا دن ہوا تو اعلان ہو رہا تھا بھائی جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا اس کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ تو صحابی کہنے کہ میں نے سمجھا بس اب میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اب میرے اوپر کیس بنے گا اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، میرا کتنا بڑا گھاٹا نقصان ہوگا۔ یہ حاضر ہوئے ڈرتے ڈرتے، تو آپ نے فرمایا میرے بھائی کل میں نے تمہیں چھڑی ماری تھی، وہ مجھے معاف کر دینا، اور یہ 80 اونٹ تمہیں ہدیہ دیتا ہوں، 80 کیملز یعنی 80 پراڈو، 80 رینج روور کا یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے۔ وہ حیران پریشان، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ کانٹے بچھانے والی نے 4 دن آنا چھوڑ دیا، بیمار ہو گئی تھی، تو ہم نے کہا کیا بات ہے، وہ ہمارے راستے میں اب کانٹے کوئی نہیں ہیں، کہا یہ وہ بیمار پڑی ہے جو کانٹے بچھاتے تھے۔ تو آپ اس کے گھر چلے گئے، ماں جی خیریت تو ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے، بس تیرے اخلاق نے مجھے فتح کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ چیپٹر بھول چکے ہیں، بھول چکے ہیں، بھول چکے ہیں۔ جب تک یہ چیپٹر زندہ نہیں ہوگا زندگی اسلامی نہیں بنے گی، معاشرہ اسلامی نہیں بنے گا، اور آگے قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ ہمیں معاف کرنا آتا ہو، ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو، غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو، اور غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچا دے، اسے آگ سے بچا دو۔ ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے۔ یہ زبان بہت طاقتور چیز ہے، میں ہر بیان میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ جتنا یہ عمل ختم ہو چکا ہے اتنا کوئی عمل بھی نہیں ختم ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کون معاذ؟ کون معاذ جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا؟ کون معاذ؟ میں ابھی مئی میں ان کے اردن اجتماع میں گیا، آگے ان کے اربد میں گئے، آگے وہاں ان کا مقبرہ ہے 18 کلومیٹر۔ میں گیا کمرے میں داخل ہوا تو سارا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا، اور مجھے ایک شخص نے بتایا یہ خوشبو 24 گھنٹے یہاں آتی رہتی ہے۔ جن کو 18 ہجری میں انتقال ہوا، 1417 سال ہو گئے مرے ہوئے، اور قبر سے خوشبو آ رہی، خوشبو آ رہی، خوشبو آ رہی۔ اس آدمی کو سمجھایا کیسے اور بتایا کیا؟ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تو آپ نے یوں کیا، اپنی زبان نکالی اور اس کو پکڑا انگلی سے، پھینکا، کف ھذا، معاذ اس زبان پہ قابو پایا، یہ پورا دین ہے۔ یہ زبان آج کھل گئی ہے، کھل گئی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا ہوں۔ معاذ نے کہا یا رسول اللہ زبان کے بول پہ پکڑ ہوگی؟ کہ تیرا بھلا ہو جائے معاذ، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ اور ایک صحابی ہیں ابو دجانہ۔ کون ابو دجانہ؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں پہلی صف کے صحابہ۔ کون ابو دجانہ؟ جب آپ حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینے کا امیر ابو دجانہ کو بنایا۔ ابو دجانہ حج میں شریک نہیں ہوئے کہ آپ نے اپنی جگہ ان کو اپنا نائب بنا کے وہاں کھڑا فرمایا ابو دجانہ میری جگہ پر مدینے کا امیر ہے، یہ وہ ابو دجانہ ہیں۔ کون ابو دجانہ؟ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں شریک ہیں، ہر سفر میں شریک ہیں۔ ان کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، پہلے تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں۔ کون ابو دجانہ؟ احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی، کہ اس تلوار کو کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے،
آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے، 3 آدمی کھڑے رہے، ایک زبیر بن عوام، ایک عمر بن خطاب، ایک ابو دجانہ، ان کا نام ہے سماک بن خرشنہ، سماک بن خرشنہ ان کا نام ابو دجانہ سے مشہور ہے۔ تو آپ نے تلوار نہ عمر کو دی، نہ زبیر کو دی، ابو دجانہ کو دی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو محسوس نہیں کیا، حضرت زبیر نے محسوس کیا کہ اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی، میں مہاجرین میں سے ہوں، میں پھوپھی کا بیٹا ہوں، میں اس سے دلیری میں کم نہیں ہوں۔ بلکہ حضرت زبیر کی دلیری کی تو طاقت تھی، جدھر سلوار چلتی تھی کاٹتی چلی جاتی تھی، کہنے لگا میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے زبیر ہو لیے، تو ابو دجانہ نے جو حملہ کیا تو 3000 کا لشکر تھا، اس کو چیر کے پار نکل گیا، پورے لشکر کو کاٹ کے پار نکل گیا۔ اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو مکے کے لشکر کو تیار کر رہی تھیں، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المخالقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر غامقی، یہ گانا گا رہی تھیں اور ان کو تیار کر رہی تھیں۔ تو جب ابو دجانہ کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگی، ہندا پکڑی گئی، تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندا کے سر پر رکھی، انہوں نے چیخ ماری، تلوار ہٹا لی۔ تو زبیر پیچھے پیچھے کہ یہ کیا کیا ہے؟ جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے اسے مارنا جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے، عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کہا میرے محبوب کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نہیں گھٹانا چاہتا، یہ میرے نبی کی تلوار۔ پھر واپس ہوئے، پھر اٹیک کیا اور پھر مجمع کو چیر دیا۔ سامنے ایک آدمی آ رہا تھا ہاتھی کی طرح، اتنا لمبا موٹا تازہ۔ تو زبیر کہنے کہ میرے جی میں آیا کبھی اس کی ٹکر ہونا پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ابو دجانہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ تو وہ ایسے شاہ سوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر ذرا تھم گئے اور وہ دونوں بھڑ گئے۔ ابو دجانہ کے اپنے جوہر، اس پہلوان کے اپنے جوہر، غبار اٹھا، مٹی اٹھی، اور اس کی اپنی طاقت، ان کی اپنی طاقت، انہوں نے ابو دجانہ کو اس نے زخمی کر دیا۔ ابو دجانہ نے جو جوش میں آ کے ماری تلوار، اس کو لگی یہاں، تو اتنی طاقت سے لگی کہ اس کے نیچے اتر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی۔ یوں ماری تو ایک حصہ ادھر، ایک حصہ، پھر یوں دیکھا اور اپنے چہرے سے لوہے کی ٹوپی اتاری، وما ترى انا ابو دجانہ، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں ہوں ابو دجانہ، تلوار صحیح لی ہے میں نے، غلط نہیں لی، یہ ابو دجانہ ہے۔ اور جب شکست ہو گئی احد کی جنگ میں، اور پھر 10-12 آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ان میں ایک ابو بکر تھے، عمر تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، اور سہل بن حنیف تھے، عبادہ قتادہ بن نعمان تھے، اور ابو دجانہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے ایک ابو دجانہ بھی تھے۔ اور یمامہ کی جنگ میں ابو دجانہ شہید ہوئے، یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد اب آپ ان کے قول کو سنو تاکہ اس کا وزن آپ کے سامنے آئے۔ یہ بدر کے شریک ہیں، اللہ کے نبی نے کہا بدر کا صحابی جو مرضی کرے بخشا گیا۔ یہ صلح حدیبیہ کے شریک ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ صحابی ہیں، اللہ نے کہا کلا وعد اللہ الحسنى، اے میرا نبی تیرے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں لوگو؟ ان ارجع عملی عند، لوگو میرے پاس، ابو دجانہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جانتے ہو کیا ہے؟ بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، خندق نہیں، خیبر نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں، کیا ہے؟ کیا ہے لوگو؟ ان ارجع عملی عندی، میرے پاس آخرت میں بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے کہ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا۔ ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں ہے، بس یہ میری بخشش کا عمل ہے۔ تو بھائیو، نبی کے اخلاق میں 2 چیزیں لے لو، ایک زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، ایک دل میں کسی کا بغض نہ رکھو۔ اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ بڑے بڑے جنید بغدادی اور بڑے بڑے معرفت والے تمہیں دیکھتے رہ جائیں گے، تمہاری رفتار اتنی تیز ہوگی کہ تمہیں وہی پکڑ سکے گا جس کا یہ 2 عمل تم سے زیادہ اچھا ہوگا۔ جس
روڈ پہ رش ہوتا آپ وہاں سے گاڑی ہٹا لیتے ہو، ادھر نہیں ادھر رش ہے، وہ آپ وہ سائن وغیرہ آپ کو آ جاتے ہیں کہ ادھر بلاک ہے، ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے. تو جہاں روڈ پہ رش ہوتا ہے تو قیمتی سے قیمتی گاڑی کی رفتار بھی آہستہ ہو جاتی ہے، اور جہاں روڈ خالی ہوتا ہے تو پرانی گاڑی بھی بھاگے جا رہی ہوتی ہے. ہمارا پرانی گاڑی ہوتی ہے، پرانی بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے. اور جس کے پاس ایسی گاڑی ہو نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، تو اگر اس کو روڈ خالی مل جائے تو وہ تو مرسیڈیز والے سے پہلے پہنچے گا، رینج روور والے سے پہلے پہنچے گا، بینٹلی والے سے پہلے پہنچے گا، روز رائز والے سے پہلے پہنچے گا، جو وہ تو پھنسی کھڑی اور جو اس کا روڈ ہی خالی ہے. تو میرے بھائیو، یہ میں ایک مثال دیتا ہوں. عبادات کی روڈ پہ بہت رش ہے، نمازی بے شمار ہیں، روزے دار بے شمار ہیں، عمرے والے بے شمار ہیں، حج والے بے شمار ہیں، اور تہجد گزار بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حافظ بے شمار ہیں، ذکر والے بے شمار ہیں، بہت رش ہے، تبلیغ والے بے شمار ہیں. لیکن جو اخلاق والا روڈ ہے نا، یہ خالی پڑا ہے. اس پہ زوکی پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، سائیکل پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، کہ روڈ ہی خالی ہے. اخلاق کا روڈ خالی ہے. غصے کو پینا، دکھ دینے والے کے سامنے، درد دینے والے کو خوشیاں دینا، گالی دینے والے کو دعا دینا، کرو تو صحیح. میرے رب کی قسم اس میں وہ لذت ہے کہ ساری دنیا کی لذتیں تمہیں بھول جائیں گی اگر یہ لذت تمہیں مل گئی. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. آج اخلاق کوئی نہیں ہے، میں تو روتا پھرتا ہوں. تبلیغ میں نکلو نکلو نکلو، خانقاہوں میں ذکر ذکر ذکر، اور مدرسوں میں فقہ فقہ فقہ. کوئی تو اس سبق کو بھی، یا اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. جس دن امت کے اخلاق زندہ ہوئے آپ اسلام کی بہار دیکھو گے. اگر اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم بڑے گھر سے نہیں آئے گی، کوئی 5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی سے خوشی نہیں آئے گی، کوئی بہت بڑا عالی شان بنگلہ بنانے سے خوشی نہیں آئے گی. تمہارے اخلاق سے گھر میں خوشی آئے گی. اگر بیوی کا سلوک تمہارے ساتھ اچھا ہے، تمہارا سلوک بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اس گھر میں خوشی ہے. بیوی کا بول بدتمیز ہو تو خامند کی زندگی برباد، خامند کا بول بدتمیز ہو تو بیوی کی زندگی برباد، اولاد بد اخلاق ہو تو ماں باپ کی زندگی برباد، ماں باپ میں سختی ہو تو اولاد کی زندگی برباد، بھائی بھائی میں بول میں سختی ہو تو بھائی کی زندگی برباد، بہن بھائیوں میں سختی ہو تو بہن بھائی کی زندگی برباد، نیبر کے ساتھ سختی ہو تو نیبر کی زندگی برباد. میرے نبی نے فرمایا ما آمن بی من بات شبعان و جارہ جاعے، وہ میرے اوپر ایمان لایا ہی نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا ہو. واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. کون یا رسول اللہ؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو پڑوسیوں کو تنگ کرے وہ ایمان والا نہیں ہے. میرے بھائیو یہ چیپٹر مٹ چکا ہے، کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے. ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہو گئی ہے، لیکن 1 کروڑ میں 1 ملا تو کیا ملا، 1 کروڑ میں بھی 1 نہیں ملتا. میں بڑے لمبے سفر کر کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 1 کروڑ مسلمان اکٹھے کروں، اس میں لاکھوں تہجد گزار ہوں گے، لاکھوں 5 وقت کے نمازی ہوں گے، اس میں لاکھوں عمرے حج کرنے والے ہوں گے، اس میں لاکھوں علماء حفاظ ہوں گے، لیکن شاید اخلاق والا ایک بھی نہ. اپنی زندگی کو اگر سکھ دینا ہے، چیزوں کے پیچھے نہ دوڑو، اخلاق بناؤ. مقدر کی چیزیں ملیں گی، کمائیوں میں حلال لاؤ، حرام سے بچو، سچ پہ آؤ، جھوٹ سے بچو، دھوکہ نہ دو کسی کو ورنہ زندگی ویران ہو جائے گی. ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو ورنہ دل کالا ہو جائے گا. جھوٹ پیسے کی خاطر، لعنت ہے اس دولت پر، لعنت ہے اس ملک پر. ہے کیا مثالیں اس امت نے قائم کی ہیں. اچھوں سے برے، بروں سے اچھے ہمیشہ پیدا ہوتے چلے آئے. یزید فاسق، فاجر، ظالم،
3 बर आज़म की हुकूमत छोड़ के मर रहा है, 34 साल की उम्र, और बाज़ आता है 38 साल की उम्र, 40 साल को नहीं पहुंचा, 40 साल से पहले मर गया। उसका बेटा मुआविया बिन यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 3 बर आज़म की हुकूमत, 3 बर आज़म की हुकूमत, 40 दिन हुकूमत की, 40 दिन। फिर अपने सारे खानदान को इकट्ठा किया और कहा, देखो लोगों, जिस हुकूमत के नीचे हुसैन का खून गिरा हो, मैं उस हुकूमत पे लानत भेजता हूँ। ये है तुम्हारी हुकूमत, जिसको मर्जी दे दो, मुझे नहीं चाहिए। 3 बर आज़म की हुकूमत छोड़ दी, सिर्फ 22 साल की उम्र में, 22 साल की भरपूर जवानी की उम्र में हुकूमत को लात मार दी। मैं चंद पाउंड के लिए सच को लात मार दूं, मैं चंद पाउंड के लिए इंसानों को धोखा दूं? तो भाइयों सच के आदी बनो। बड़ा आली खुलक है सच बोलना, बड़े आली अखलाक हैं लोगों को नफा पहुंचाना, लोगों के सामने मीठा बनो, कड़वाहट अंदर रखो, मिठास तकसीम करो, पूरी दुनिया में दीन जिंदा होगा। इस नकलो हरकत, ये दावत की नकलो हरकत, मैं बोल्टन में आज से 31 साल पहले भी आया था। 20 आदमी नहीं इकट्ठे कर सके थे हम, सारे दिन के गश्तों के बाद। एक गिरजा मस्जिद था उस वक्त, तो हमको 50 आदमी इकट्ठे नहीं कर सके थे। आइए, हजारों का मजमा है, इसके पीछे पता नहीं कितनी मेहनतें हुई हैं, तब जाकर ये रंग बना है, इसलिए एक शक्ल बनी है, इसमें रंग भरने की जरूरत है, और वो है मेरे नबी के अखलाक, मेरे नबी की मुबारक जिंदगी, जिसमें दरगुजर, जिसमें माफ करना, जिसमें मीठा बोल, जिसमें छोटा बन जाना और दूसरे को बड़ा बनाना, जिसमें सच बोलना, जिसमें धोखे से बचना, ये मुसलमान की शान है। हमारे तो नौजवान यहाँ की लड़कियों को धोखा देते हैं, पेपर बनाने के लिए यहाँ की लड़कियों से शादी करते हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, अपना ईमान खराब करते हैं, उनकी जिंदगी खराब करते हैं। मुसलमान ही धोखेबाज बन जाए तो लोगों को राहबरी कौन दे, राहबर कौन बनेगा? तो मेरे भाइयों, अल्लाह उसके रसूल को ढूंढने के लिए ये तबलीग की मेहनत है। दर दर फिरो और ये 2 बातें बन जाए, एक हमारी इबादत ठीक हो जाए, एक हमारे अखलाक ठीक हो जाए। इसको लेकर जब हम फिरेंगे तो अल्लाह के फजल से एक लहर चलेगी जो दुनिया के हर आखिरी कोने तक पहुंचेगी, हर घर को अल्लाह ताला तौहीद के नूर से रोशन कर देंगे। इसलिए हम वक्त मांगते हैं कि ये एक जिंदगी है जो मेरे 1.25 घंटे की तकरीर से, 1.5 घंटे की तकरीर से काबू में नहीं आएगी। इसको सीखने के लिए वक्त मांगते हैं। निकलो मेरे भाइयों। और आज तक जो अल्लाह पाक के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ कोई जंग की, उससे सुलह कर लो। किसी से लड़े हुए हो फौरन सुलह कर लो, उसको भी मना लो, उससे भी मान जाओ। किसी से रूठे ना रहो, किसी से कतई ताल्लुक ना करो, सबसे सलाम करो, दिल को साफ रखो। अबू दुजाना जैसी हस्ती फरमाते हैं कि मेरी बख्शिश का अमल ये है कि जबान से दुख नहीं दिया, दिल में बुग़्ज़ कोई नहीं। और वो कहते हैं मेरा सबसे बड़ा अमल है ये, अपने नबी के अखलाक में 2 बातें ले लें। इस जबान से किसी को दुख ना पहुंचे, दिल में कितना ही लोग सताएं, बुग़्ज़ न रखो, साफ करो, धो दो। और फराइज में नमाज छूटे नहीं। और फिर इसको लेकर ये उम्मत फिरे, क्योंकि इस उम्मत का काम बैठना नहीं है। इस उम्मत का इज्तिमाई जुर्म है कि उन्होंने अल्लाह के दीन के लिए फिरना छोड़ दिया। इस उम्मत की इज्तिमाई खता है कि उन्होंने अल्लाह के पैगाम को आगे पहुंचाना इसको अपना काम ना समझा, इसके लिए फिरना छोड़ दिया, तो अपने भी हाथों से निकल गए। पराए तो पहले ही पराए थे। तो मेरे भाइयों, इसके लिए नियत करो, इरादे करो। जो भाई ये तैयार हो 1 दिसंबर के आखिर तक, तो वो खड़े होकर जरा अपने नामों का इज़हार फरमा दें। और ये जो छुट्टियां आ रही, ये सारी छुट्टियां लगाने के लिए जो नौजवान तैयार हो, वो भी खड़े होकर अपनी शक्लें ज़ियारत करवा दें। अल्लाह भी राजी हो जाए, अल्लाह का नबी भी राजी हो जाए। जल्दी से खड़े होकर बता दें। फरमाइए जी। बोलो भाई। ये छुट्टियां तो माशाल्लाह होती हैं, इसमें नौजवानों को निकलना चाहिए। अक्सर नौजवान बैठे हैं, उठो भाई। जल्दी फरमाए भाई, जल्दी फरमाए। ऐसे नहीं होगा, पहले 4 महीने देना फिर सुनूंगा। बैठ जाओ, यहां सवाल नहीं किया जाता भाई। जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताएं भाई।
ان چھٹیوں میں کون نکلے گا اللہ کے راستے میں؟ ان چھٹیوں میں جو نوجوان تیار ہو کھڑے ہو جائیں. ان چھٹیوں میں جو تیار ہیں چھٹیاں لگانے کے وہ کھڑے ہو جائیں. چھٹیاں اللہ کے راستے میں. ہاں بھائی فرمائیں جی بھائی. اور آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. آج کیا تاریخ ہے بھائی؟ 22 نومبر. اگلے سال 22 نومبر تک اللہ زندگی رکھے جو بھائی چلنے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں وہ کھڑے ہو جائیں. ایک سال کے اندر انشاءاللہ ہم جائیں گے، وہ بھائی کھڑے ہو جائیں. ایک سال کے اندر انشاءاللہ ہم نے جانا ہے، ترتیب بنانی ہے، وہ کھڑے ہو جائیں. زندگی میں جو کہیں گے ہم نکلیں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں. چلو سارے بیریئر ہٹا دیتا ہوں. لو بھائی سب کی تشکیل ہو گئی. بیٹھ جاؤ بھائی ماشاءاللہ. بیٹھ جاؤ بھائی. بیٹھ جائیں. میں دعا کرتے ہیں. دعا سے پہلے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، سن لیں پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. مسلمان کی زندگی چلتے پھرتے دعوت ہے. مسلمان کی زندگی چلتی پھرتی دعوت ہے. اگر اسلام ہماری زندگی میں ہو، عبادات ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی، اخلاق ایسے چیزیں جو چھپ نہیں سکتے. اخلاق ایک ایسی صفت ہے جس کو آپ چھپا نہیں سکتے. بد اخلاقی ایسی برائی ہے جس کو آپ چھپا نہیں سکتے. شراب تو چھپ سکتی ہے، اندر کمرے میں بیٹھ کے پی لے. روزہ چھپ سکتا ہے، نہیں رکھا کسی کو کیا خبر. نماز بھی چھپ جاتی، نہیں خبر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. لیکن برے اخلاق بھی نہیں چھپتے اور اچھے اخلاق بھی نہیں چھپتے. ایک اچھے اخلاق خوشبو کی طرح مہکتے ہیں اور برے اخلاق گندگی طرح بدبو چھوڑتے ہیں. ہمارا معاشرہ اسلامی اس وقت بنے گا جب ہمارے اخلاق عالی ہوں گے. تو یہ نقل و حرکت اس کو طاقت پہنچائے گی. گھر بیٹھنے سے چیز نہیں آئے گی بھائی، پھرنا پڑے گا، دھکے کھانے پڑیں گے. لیکن ان دھکوں میں بھی اللہ نے بڑی لذت رکھی ہے. بہت عجب نشہ ہے اس کا. جنید جمشید مجھے پہلی دفعہ ملا 97 جب وہ بہت بڑا اس وقت تھا، وہ لیجنڈ گلوکار. تو اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا جس گلیمر کو پاکستانی نوجوان خوابوں میں دیکھتے ہیں وہ گلیمر مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن میرے اندر اندھیرا ہے، روشنی نہیں، خالی ہے. کیوں؟ میں نے کہا تمہارے سیدھے گھٹنے میں درد ہو، تم الٹے گھٹنے میں دوا لگاؤ تو فائدہ ہوگا کہ نہیں. میں نے کہا اندھیرا تمہاری روح میں ہے اور تم روشن کر رہے ہو جسم کو، کبھی میوزک سے، کبھی کسی چیز سے، کبھی کسی چیز سے. تو عورت، شراب، میوزک، ان کا روح میں کوئی واسطہ ہی نہیں. یہ روح تک جاتی نہیں، ان کی پینیٹریشن جسم تک ہے اور جسم کو کنٹرول روح کرتی ہے. جب روح میں بھوک اٹھتی ہے تو وہ پریشانی میں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. تم اللہ سے تعلق بنا لو، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پھر جب نے 3 چیزیں شروع کی ہے تو اس کو مجھے فون آیا. ہمارا ایک شہر ہے چھوٹا سا، زلزلے میں ختم ہو گیا تھا، بالاکوٹ. تو اس کا مجھے وہاں سے فون آیا کہ مولانا میں ایک پرانی مسجد میں ایک پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹا ہوا ہوں اور جس سکون کو میں 5 سٹارز ہوٹل میں دیکھتا تھا، ڈھونڈتا تھا، وہ آج مجھے یہاں مل چکا ہے. اور مجھے یوں لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں گا. کیا ہوا کہ اللہ سے تعلق بنا اور روح میں سکون آ گیا، ٹھنڈک آ گیا. تو ایک گناہوں سے بچنا اور ایک فرائض کو پورا کرنا، ایک اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا، یہ چند ایک کام ہیں جو کر لے گا اللہ اسے آباد کر دے گا. جہاں ہو نماز نہ چھوٹے، رمضان آ جائے روزے نہ چھوٹے، زکوٰۃ فرض ہو جائے خوشی سے ادا کریں. اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں. غلط کاغذات سے، غلط پیپر سے، غلط ہیرا پھیری سے پیسہ نہ بنائیں. یہ پیسہ تباہی کے سوا کچھ نہیں لاتا. اپنی حلال کمائی کرو کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے. تو ہم نے کہا سعد تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کہا جی میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں، اس سے یہ سخت ہو گئے. تو آپ نے سعد کا ہاتھ پکڑا اور ایسے چوما اور کہا اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. بھائیو حلال، جھوٹ نہ داخل کرو.
چاہے کتنے بڑے مفتی فتویٰ دیں کہ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، میں کہتا ہوں نہیں 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 نہیں، سچ سچ سچ۔ دو سودے ہیں، ایک طرف چند سو پاؤنڈ ہے، ایک طرف سچ ہے، جس کو لینا ہے لے لو۔ سچ کو لوگے تو اللہ کے قدموں میں چلے جاؤ گے، اللہ کے حبیب کی چھاؤں میں چلے جاؤ گے، اللہ کی چھاؤں میں چلے جاؤ گے۔ جھوٹ، ہاں صرف جھوٹ بولنا جائز ہے، دو بھائی لڑ پڑے ان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ میاں بیوی لڑ پڑیں تو بیوی کو منانے کے لیے خاوند جھوٹ بول سکتا ہے، خاوند کو منانے کے لیے بیوی جھوٹ بول سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ نہیں ہے، سچ کے ساتھی بنو۔ اللہ کی قسم وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے وہم و گمان بھی۔ پھر آپ اس حکومت کو دھوکہ دیتے ہو جو آپ کی ہمدرد۔ ہماری حکومتیں تو خود بھی چور ہیں تو ان کو چور پڑے ہوئے، چوروں کو چور پڑے ہوئے ہیں۔ تمہاری حکومتیں تو چور نہیں ہیں تو تم پہ خرچ کرتے ہیں۔ ان سے بینیفٹ لینا ہو تو پیچھے پیچھے ہو، ان کو ٹیکس دینا ہو تو کہا تو کدھر لکھا ہے شریعت میں ٹیکس دینا جائز ہے؟ کیا لکھا ہوگا؟ آگے مفتی بھی بیٹھو میں فتوی دینے کے لیے۔ جب ان سے نفع اٹھاتے ہو تو ان کو نفع پہنچاؤ، ان سے سہولتیں لیتے ہو ان کو سہولت پہنچاؤ۔ یہ تمہارے خرچ کرنے میں دیانتدار ہیں، ان کے ساتھ بددیانتی نہ کرو۔ مسلمان ہو اور دھوکہ، یہ دو چیزیں جوڑ نہیں سکتے۔ اپنی عیاشی تھوڑی کم کر دو تو اللہ اس میں برکت دے گا۔ آپس میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے فوراً صلح کرو، لڑائی پہ باقی نہ رہو کہ جی ہم نے بات نہیں کرنی، ہمارا سلام دعا ختم، ایسا کبھی نہیں کرو۔ اونچ نیچ ہوتی ہے لیکن فوراً صلح کرو۔ ماں باپ میاں بیوی کٹھے رہتے ہیں تو ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت قسم کا ہے۔ ماں باپ اتنی مداخلت کرتے ہیں بچے میں ان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ ساس سسر بہو پہ اتنا حق جتلاتے ہیں کہ خاوند کا بھی اتنا حق نہیں رہ جاتا، اس سے زندگی ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر سسر ہو بہو کو عزت دو، ساس ہے بہو کو عزت دے، بہو ہے ساس سسر کو عزت دے۔ لیکن اللہ کی قسم ساس اور سسر کا بہو پہ کوئی شرعی حق کوئی نہیں۔ میرے بچے کی شادی ہوئی، میں نے اپنی بیوی سے کہا بات سنو، ہم کسی کی بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں، اگر ماں بن کے دکھاؤ گی تو میں یہاں اس کو لاؤں گا، اور اگر ماں بن کے نہیں دکھانا تو میں اس کو الگ گھر دیتا ہوں، تاکہ ہم اس کی زندگی میں دخل انداز نہ ہوں، ہم ان کی زندگی کو خراب نہ کریں۔ اگر کسی کے پاس الگ گھر دینے کی وسعت نہیں ہے تو وہ خود تو الگ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، الگ گھر کی وسعت نہیں تو دونوں باہر نکل جاؤ، بچوں کی زندگی سے باہر نکل جاؤ، اپنا ان پر حاوی نہ کرو ورنہ آپ خود بھی برباد ہو جاؤ گے، ان کو بھی برباد کر دو۔ کتنی طلاقوں کے پیچھے ساس اور سسر ہے، کتنی طلاقوں کے پیچھے میاں بیوی کی آپس کی بدتمیزی ہے کہ اس ماحول میں برداشت کرنے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ برداشت نہیں کرنا، بڑا نقصان سہنا ہے، چھوٹا نہیں سہنا۔ ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ ڈائمنڈ کاربن ہے، وہ ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ وہ پریشر کو برداشت کرتا، اللہ چمکا کے اسے ڈائمنڈ بنا دیتا۔ تو نوجوانوں کے ذمہ ہے کہ اپنی بیوی کو پروٹیکشن دیں ماں باپ سے۔ ماں باپ زیادتی کریں سامنے آ جائیں، ہاتھ جوڑیں، پاؤں پکڑیں، بدتمیز نہ ہوں کہ ابا جی میں آپ کا حکم، اب مجھے اس کا کیا کرنا ہے، اما جی اب مجھے فرمائیں میں کیا کرنا ہے، میرے ذمہ ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے۔ بیوی زیادتی کرنے لگے تو اس کے سامنے ہو جاؤ، دیکھو بیگم کہ تیرا میرا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، ماں باپ کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے۔ ماں باپ کا وہ رشتہ ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا، نکاح تو ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں تیری ہر ضرورت پوری کروں گا لیکن تو میرے ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ معاشرہ بھلا چکے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ذمہ دار تھے، ان کے بچے کے نکاح میں گیا تو مجھ سے کہنے لگے مولانا میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم زندگی گزار چکے ہیں، اب یہ بچے زندگی شروع کرنے لگے ہیں تو پہلے میرے بیٹے کے لیے الگ گھر بنا اور اس کی بیوی کی ڈولی کو وہاں لے کے آ، میرے گھر میں نہ لانا کہ ایسا نہ ہو ہم میاں بیوی بچوں کی زندگی خراب کر دیں۔ تو پہلے میں نے بیٹے کا گھر بنایا ہے، اب اس کی شادی کر رہا ہوں، اس کی بیوی کی ڈولی وہاں اترے گی، میرے گھر میں نہیں اترے گی کہ ہم دونوں میاں بیوی کہیں ان کو خراب نہ کر بیٹھے۔ تو ہر آدمی کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ الگ گھر دے، لیکن یہ وسائل تو سب کے پاس ہیں کہ ان کی زندگی سے نکل جائے۔ ہاں ان میں کوئی کھٹپٹ ہو جائے تو صلح کرانے آئے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ لڑکے کے ماں باپ اپنے بیٹے کے حمایتی ہوتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کے حمایتی ہوتے ہیں اور آپس میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ نہ یہ نیچے ہوتا ہے نہ وہ نیچے ہوتا ہے۔ نئی نئی شادی ہوتی، زندگی گزارنے کا پتہ نہیں ہوتا، ٹھوکریں کھاتے ہیں تو ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹے کے کان میں نہ بیوی کی شکایتیں لگاتے رہے، یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے، اور وہ بچی کو اس کے ماں باپ کہتے رہے یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں۔
زبان پر ٹیپ لگا لو تو آپ کی زندگی روشن ہو جائے گی، آپ کا جیون خوبصورت ہو جائے گا۔ اور کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو معافی مانگو، فوراً معافی مانگو۔ میاں بیوی لڑ پڑیں اور پھر صلح کر لیں تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ ان کی صلح پر پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت اتری ہی میاں بیوی کی لڑائی پر تھی۔ ایک خامد اپنی بیوی پہ بڑے ناراض ہو گئے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے نیت کی گھر جاؤں گا اور بیوی کی ٹھکائی کروں گا۔ یہ انہوں نے نیت کی، مسجد میں بیٹھے بیٹھے نیت کی گھر جاؤں گا میں ان جنگل اتر پھیرنا۔ میرے اللہ تو آسمان زمین اللہ کے لیے تو سب برابر ہے، دیکھنا۔ تو اللہ پاک نے اسی وقت قرآن اتارا، اسی وقت، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، بیوی بچے اولاد، عدوکم نہیں کہا، عدو لکم، بیچ میں لام لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عدو اصلی معنی میں نہیں ہے، یہ اس معنی میں ہے کہ اے ایمان والو تمہارا بیوی بچوں کے ساتھ ٹھیا ہو سکتا ہے، کھٹ بٹ ہو سکتی ہے، جھگڑا چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے، کیا کرنا ہے؟ فاحذروہ، اس سے بچنا ہے، بڑھانا نہیں، بچنا ہے۔ کیسے بچنا ہے؟ ان تعفو، اس جھگڑے کو بڑھانا نہیں، مٹانا ہے، وتصفحوا، اس کا اثر دل سے مٹانا ہے، وتغفروا، پھر دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ یہ تین کام میاں بیوی کرو، اگلا میں کروں گا، فإن اللہ غفور الرحیم، تمہارے پچھلے میں سارے معاف کر دوں۔ تو اگر اس مجمع میں کوئی بیوی سے لڑا بیٹھا ہے تو جاتے جا کے صلح کر، کوئی ماں باپ سے لڑا بیٹھا ہے تو جاتے جا کے صلح کر، کوئی ماں باپ بچوں سے ناراض ہیں جا کے خود مان جائیں۔ اس ماحول میں بچوں کو پیار سے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ میرے نبی کی زندگی محبت کا شاہکار ہے، ساری زندگی کسی کو ڈانٹا نہیں، ساری زندگی کسی کو ڈانٹا نہیں، اپنی وجہ سے، اپنی وجہ، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنی وجہ سے۔ حسن فرماتے میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، ایک دفعہ نہیں کہا یہ کیوں کیا، ایک دفعہ نہیں کہا یہ کیوں نہیں کیا۔ تو بھائیو یہ خوبصورت زندگی ہے۔ آپ یہاں تو خادم نہیں ہوتے، سارا گھرانہ ہی خادم ہوتا ہے۔ تو میں پاکستان میں ہوں تو میں اگلا چیپٹر بیان کرتا ہوں کہ نوکروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وہ یہاں ہے ہی نہیں، تو آپ پہ ہی بانڈے مانجنے، آپ پہ ہی ٹوائلٹ صاف کرنا ہے، آپ پہ ہی گڈی صاف کرنی، ڈرائیور بھی آپ پہ تھے، مالک بھی آپ پہ، پٹرول بھی آپ پہ پاؤ بھائی، چنگا انگلینڈ ہے، پٹرول بھی آپ پہ پاؤ، ہوا بھی آپ پہ بھرو، 2.5 لاکھ کی گاڑی یا ڈرائیور آپ پہ، ہماری 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی، ہماری 2.5 لاکھ کی سزوکی ہوتی ہے، ہمارا نوکر بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا۔ نوکر تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، تم اس سے محروم ہو۔ کچھ اس کے فائدے بھی ہیں، کچھ نقصان بھی ہیں، لیکن فائدے زیادہ ہیں۔ ہمارے بچے اتنے سست ہو جاتے ہیں کہ پانی کا گلاس کہو تو اٹھ کے ہی نہیں دیتے، وہ آگے نوکر کو بلاتے۔ میری اپنی تو میرے ابا جی مجھے کوئی کام کہتے، پتر جا میں نا انہوں ساتھ کیا، تو میں جا ابا جی انہوں ساتھ کیا، میں خود نہیں جاتا، ایسی سستی پڑ جاتی۔ یعنی تمہیں اپنی حماقت بتا رہا ہوں۔ سردی میں لیٹا ہوا تھا تو میری رضائی گر گئی، تو میں نے باہر سے نوکر بلایا، میں کہو بشیرہ او جی اور آمینا رضائی میرے اتنے پا، تو اپنا سنا رہا ہوں۔ لیکن آپ جہاں جاب کرتے ہیں، جہاں جاب کرتے ہیں وہاں دیانتداری سے جاب کرو، دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، فراڈ نہ ہو۔ آپ بھی کہیں ملازم تو ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کی دکان پہ کام کر رہا ہے، گھروں میں کام کرنے والے، دکانوں پہ کام کرنے والے تو ہیں۔ اور جن لوگوں کے پاس پیپر نہیں ہوتے ان کو اتنے تھوڑے پیسے دیتے ہیں کہ وہ بیچارے روٹی بھی نہ کھا سکیں، کہ بھائی یہ لینے تو ان کو پتہ ہے کہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے اور کہیں نہیں جا سکتا ہے۔ تو ایسا نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ بولتا ایسے لوگ رکھو نہیں، تمہارے لیے قانون اور اس کی گنجائش ہوگی، لیکن اگر کوئی اس طرح رکھتا ہے تو پھر یہ ظلم نہ کرے کہ 100 کی بجائے 10 پاؤنڈ دے رہا ہو، بھائی لینے تو لے لو، اس کو پتہ ہے اس بیچارے نے کہیں نہیں جانا، ایسے ظالم نہ بنو۔ وہ ہمارے یہاں کرائسس چل رہا ہے بہت زیادہ، تو جو بیچارہ پھنس جاتا ہے نا تو اپنی پراپرٹی بیچنے پر آتا ہے تو اس کی 1 کروڑ کی پراپرٹی کے 20 لاکھ لگاتے ہیں۔ میں گزر رہا تھا مال ٹاؤن میں، ایک دوست کے پاس ٹھہرا تھا، وہ پراپرٹی ڈیلر تھا، تو ہم اس میں واک کر رہے تھے تو ایک گھر کے قریب سے گزرے، کچھ 6 کنال کا گھر تھا۔ اس سے کہنے لگا مولانا اس گھر کی قیمت ہے 24 کروڑ، 24 کروڑ کا گھر ہے فزیکلی، لیکن اس کا مالک پھنس چکا ہے قرضوں میں، اب اس کو بیچنا چاہتا ہے، تو 18 کروڑ سے اوپر 1 پیسہ نہیں کوئی لگا رہا۔
اور یہ اس بیچارہ بیچے گا، یہ 8 کروڑ کا لاس دے کر 6 کروڑ کا لاس دے کر بیچے گا چونکہ یہ پھنس چکا ہے۔ میں نے کہا اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اس کا 24 کروڑ کا گھر لیتا 30 کروڑ کا، کہ 24 کروڑ اس کے قرضے میں جاتے اور 6 کروڑ سے اپنا الگ کاروبار کر لیتے۔ مسلمان تو مظلوم کی مدد کرتا ہے، مسلمان تو دکھی کی مدد کرتا ہے، نہ کہ مصیبت زدہ کا اور لوٹ لینا، مرے نو مارے شاہ مدار، یعنی مصیبت زدہ پر اور مصیبت ڈالنا۔ بھائیو یہ وہ خوبصورت اخلاق ہیں، اپنا ہوگا اللہ چمکائے گا، اللہ اس جہان کی عزت دے گا۔ اور ایک آخری میری بات ہے، بہت بڑا مجمع ہے، بہت سارے نوجوان نظر آ رہے ہیں، آج تک جو اللہ رسول سے جنگ کی اس سے صلح کر لیں، جو گناہ کی اس سے معافی مانگ لیں، ادھر ہم معافی مانگیں ادھر اللہ معاف کر دے، ادھر ہم توبہ کریں ادھر اللہ معاف کر دے۔ اور آپ تو ماشاءاللہ سارے بہت اچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا ایک شاگرد ہے مولوی امجد، کراچی میں امام مسجد، اس کے پڑوس میں ایک عورت تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتی تھی، کتنا ذلیل کام ہے، اور سالہ سال سے اس کے بیٹے سے اس میرے شاگرد نے دوستی لگائی اور میرے بیان کی کیسٹ دے دی، کہا بھائی یہ سن لینا، میرے استاد جی کی کیسٹ ہے۔ اس نے گھر میں جا کے لگا لی، اس کی ماں چلتے پھرتے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، آخر وہ آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی سنا مجھے بھی سنا، تو اس نے سارا سنا، پھر کہا دوبارہ سنا، پھر سنا، کہا دوبارہ سنا، پھر سنا، تو کہنے لگی یہ کون ہے؟ کہا پتہ نہیں کون، تمہیں کس نے دیکھا؟ یہ امام مسجد نے۔ تو بچے کا ہاتھ پکڑا اور آ گئی دروازے پر، اسے لوگ تراویح پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، کہنے میں نے امام صاحب سے ملنا ہے، وہ آ گئے، کہا جی یہ کیسٹ آپ نے دی؟ کہا یہ کون ہے؟ کہا میرے استاد ہے۔ کیا نام ہے؟ طارق جمیل۔ اچھا، انہوں نے توبہ کی بڑی بات بتائی ہے، تمہیں پتہ ہے نا میرا کیا کام ہے؟ کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں اما جی ہو سکتی۔ کہا ٹھیک ہے پھر میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں، میری توبہ۔ اور اس نے مسجد میں آنا شروع کر دیا تراویح میں، 5واں روزہ ہے، اور دعا مانگتی ہے اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے، یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ 29ویں روزے سجدے کی حالت میں اللہ نے اٹھا لیا۔ ساری زندگی کام کیا؟ لڑکیوں کی سپلائی، اتنا بدترین کام، اور موت آئی رابعہ بصری جیسی۔ یہ ہے توبہ کا کمال، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کوئی تھانے دار نہیں ہے کہ اس نے چتر پھیرنا ہے، اللہ کریم ہے، مہربان ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا رب ہے۔ تو جب کبھی خطا ہو فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ ہمیں اپنی توبہ پہ پکا کر دے گا۔ تو یہ نیت تو کرو سارے جتنے بیٹھے ہو، بوڑھے جوان، کہ پچھلے پر ہم توبہ کرتے ہو نیت، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ آپ نے سچے دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے۔ حقوق باقی ہیں، علماء سے پوچھ لینا ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، گناہ سارے معاف ہو گئے۔ اور آئندہ اگر کبھی توبہ ٹوٹے تو پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا، میرے رب کی رحمت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، یہ میرے رب کی صفت ہے۔ وہ کہتا میں نفع سے بھی پاک ہوں، نقصان سے بھی پاک ہوں، نہ کوئی مجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو میرے گناہوں سے اس کو کیا گھاٹا پڑتا ہے؟ مجھے گھاٹا پڑتا ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم معافی مانگیں گے وہ خوشی سے معاف کریں گے، جب بھی توبہ کریں گے خوشی سے قبول کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ سارے نیت کرتے ہو، ضرور شکر پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم نے توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو پختہ فرما، اپنی محبت دے، اپنے حبیب کی محبت دے، اپنے حبیب کی معرفت دے۔ اس سب نوجوانوں کو قبول فرما، اس پورے شہر میں بسنے والے اہل ایمان کو قبول فرما، اس مسجد مدرسے کو قبول فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ جو ہمارے اہل و عیال مر کے تیرے پاس چلے گئے ان کی بخشش فرما دے۔ جب ہمارے